اللہ الرحمن الرحیم والسادس من حملیۃ ومنفصلہ، متصلات میں چھٹی قسم یہ ہے کہ وہ ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہو۔ والمقدم فیہا الحملیہ، اور اس میں مقدم حملیہ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول ان کانا ھذا عددن فہوا دائمن اما زوجن او فردن، تو اس میں مقدم ہے ھذا عدد، یہ ہے حملیہ۔ ھذا عددن کیا ہے؟ حملیہ۔ اور تالی ہے دائمن اما زوجن او فردن، یہ ہے منفصلہ۔ تو یہ مرکب ہے ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے، اور مقدم اس میں حملیہ ہے۔ والساوی بالعکس، ساتویں قسم اس کے برعکس، یعنی ساتویں قسم مرکب ہے ایک منفصلہ اور ایک حملیہ سے، اور مقدم منفصلہ۔ اس کی مثال کلما کانا ھذا اما زوجن او فردن کانا ھذا عددن، تو یہاں پہ مقدم ہے کلما کانا ھذا اما زوجن او فردا، یہ ہے منفصلہ، اور تالی ہے ھذا عدد، یہ ہے حملیہ۔ الثامن من متصلۃ و منفصلہ، آٹھویں قسم ہے کہ وہ مرکب ہو ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول ان کانا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، فدائما اما یکون الشمس طالیۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا۔ تو یہاں پہ مقدم ہے متصلہ اور تالی ہے کیا؟ منفصلہ۔ مقدم ہے کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ ہے متصلہ، اور تالی ہے دائما اما یکون الشمس طالیۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا، یہ ہے منفصلہ۔ والتاسع عکس ذالک، نویں قسم اس کے برعکس، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کلما کان دائما اما یکون الشمس طالیۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا، فکلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، تو یہاں پہ مقدم ہے اما یکون الشمس طالیۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا، یہ ہے منفصلہ، اور تالی ہے فکلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ تالی ہے، اور وہ ہے متصلہ۔ تو یہ 9 اقسام ہو گئے متصلات کے۔ واما امثلۃ المنفصلات، اور منفصلات کی مثالیں، تو منفصلات کی کل 6 قسمیں تھیں، تو ہر ایک کی مثال دیتے ہیں۔ فالاول من حملیتین، پہلی قسم یہ ہے کہ 2 حملیہ سے مرکب، کا قولنا، یعنی مقدم بھی حملیہ تالی بھی حملیہ، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا ھذا زوجن او فردا، تو یہاں پہلا بھی جز حملیہ ہے اور دوسرا جز بھی حملیہ ہے۔ پہلا جز ہے ھذا زوج، اور دوسرا جز ہے ھذا فرد۔ پہلا جز ہے ھذا زوجن، اور دوسرا جز ھذا فرد، دونوں حملیہ ہیں۔ والثانی من متصلتین، اور دوسری قسم وہ ہے جو 2 متصلہ سے مرکب ہو۔
یعنی مقدم پہلا جز بھی متصلہ اور دوسرا جز بھی متصلہ، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں دائماً اما یکونا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود و اما ان یکونا ان کانت الشمس طالیۃ لم یکن النہار موجودا، یعنی ہمیشہ ایسا ہوگا یا تو اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، یا اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود نہیں ہوگا۔ تو پہلا جز بھی متصلہ ہے اور دوسرا جز بھی متصلہ ہے، اور دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ ان میں صادق ایک ہی۔ والثالث من منفصلتین، تیسری قسم یہ ہے کہ دو منفصلہ سے مرکب، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں دائماً اما یکونا حاصل عدد زوجن او فردن و اما یکونا حاصل عدد لا زوجن او لا فردا، یعنی ہمیشہ ایسا ہوگا کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا تا، یا یہ عدد یا ناجفت ہوگا نہ تا۔ تو یہاں پہلا جز بھی منفصلہ ہے، دوسرا جز بھی منفصلہ، اور دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے۔ والرابع من حملیۃ و متصلہ، چوتھی قسم یہ ہے کہ ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے مرکب ہو، یعنی پہلا حملیہ ہو دوسرا متصلہ ہو، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول دائماً اما لا یکونا طلوع الشمس علۃ لوجود النہار و اما یکونا کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا۔ تو یہاں پہ پہلا جز حملیہ ہے، یعنی اما اللہ یکونا طلوع الشمس علۃ لوجود النہار، یہ ہے حملیہ، اور دوسرا جز ہے متصلہ۔ والخامس من حملیۃ و منفصلہ، پانچویں قسم یہ ہے کہ ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہو، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول دائماً اما یکونا ھذا الشیء لیس عددا و اما ان یکونا اما زوجن او فردن۔ تو پہلا جز اس میں حملیہ ہے ھذا الشیء لیس عدد، اور دوسرا جز منفصلہ۔ والسادس من متصلۃ و منفصلہ، چھٹی قسم یہ ہے کہ ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے مرکب، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول دائماً اما یکونا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود و اما ان یکون الشمس طالیۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا۔ تو اس میں پہلا جز متصلہ ہے، اما یکونا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ ہے متصلہ، اور دوسرا جز منفصلہ ہے، اما یکون الشمس طالیۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا، یہ ہے منفصلہ۔ قال الفصل الثالث فی احکام القضایا، تیسری فصل قضایا کے احکام میں، وفیہ اربعۃ مباحث، اس میں 4 بحثیں۔ البحث الاول فی التناقض، پہلی بحث تناقض کے بیان میں، وحدوہ، اور ان لوگوں نے تناقض کی یہ تعریف کی، کیا تعریف کی تناقض کی؟ اختلاف قضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاتہ ان یکونا احداہما صادقۃ والاخری کاذبۃ۔ حدوہ یعنی مناطقہ نے اس کی یہ تعریف کی، حد یحد حدن کا معنی تعریف کرنا، مناطقہ نے تناقض کی یہ تعریف کی
کہ دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں اختلاف اس طور سے کہ ان میں ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے، یعنی وہ تناقض لذات ہی اس بات کا مقتضی ہو کہ ایک قضیہ دونوں میں اگر صادق ہے تو دوسرا کاذب ہو جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ نہ صادق ہوں نہ کاذب ہوں، ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے۔ اور مناطقہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ایجاب و سلب میں دو قضیوں کا اختلاف اس حیثیت سے کہ وہ تناقض لذات ہی اس بات کا مقتضی ہو کہ ان میں ایک صادق ہو اور دوسرا کاذب ہو۔ اقول لما فرغا من تعریف القضیہ واقسامها شرع فی لواحقها و احکامها، مصنف جب قضیہ اور اس کے اقسام کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اس کے لواحق اور قضیہ کے احکام کا بیان شروع کیا۔ وابتدا منها بالتناقض، اور ان احکام میں سب سے پہلے تناقض سے شروع کیا، لتوقف معرفت غیرہ من الاحکام علیہ، اس لیے کہ دیگر احکام اسی پر موقوف۔ اب تناقض کی تعریف کیا ہے؟ وہوا اختلاف قضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاتہ صدق احداہما کذب الاخری، وہ یہ ہے کہ ایجاب و سلب میں دو قضیوں کا اختلاف اس حیثیت سے کہ ان میں سے ایک کا صدق لذات ہی دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے، کا قولنا زید انسان و زید لیس بانسان۔ تو یہ دو قضیہ زید انسان اور زید لیس بانسان، تو دونوں تو ایک ساتھ صادق نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ان میں ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے۔ فإنہما مختلفان بالایجاب والسلب اختلافا یقتضی لذاتہ ان یکون الاولی صادقۃ والاخری کاذبۃ۔ تو یہ دونوں قضیہ ایجاب و سلب میں اس طرح سے مختلف ہیں، یہ اختلاف ایسا ہے کہ اختلاف لذات ہی اس بات کا مقتضی ہے کہ ان میں پہلا قضیہ صادق ہے اور دوسرا کاذب۔ اب کسی بھی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو اس میں کچھ الفاظ جنس کی منزل میں ہوتے ہیں، کچھ فصل کی منزل میں ہوتے ہیں، یعنی الفاظ تعریف کی تشریح کی جاتی، تو اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تعریف میں پہلا لفظ ہے کہ تناقض میں اختلاف ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف ایک عام چیز ہے۔ اختلاف کا لفظ ایسا جو ہر قسم کی اختلاف کو شامل ہے، کیسا بھی اختلاف ہو ہر قسم کے اختلاف کو یہ شامل ہے۔ مذہب کا اختلاف، مشرب کا اختلاف، رنگ و نسل کا اختلاف، جگہ کا اختلاف، ہر قسم کے اختلاف کو یہ شامل ہے۔ اس لیے یہ جنس بعید ہے۔ کیا ہے؟ جنس بعید، جو دو قضیوں کے بھی اختلاف کو شامل ہے اور دو مفرد کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہے، ہر قسم کے اختلاف کو یہ شامل ہے۔ تو جیسے جنس بعید کے اندر بہت ساری اجناس اور انواع داخل ہیں، مثلا جسم نامی کہا،
تو جسم نامی کے تحت حیوان بھی داخل ہیں اور نباتات بھی داخل ہیں، ہے نا داخل؟ فالاختلاف جنس بعید، تو اختلاف جنس بعید ہے، لأنہ قد یکون بین قضیتین، اس لیے کہ اختلاف کبھی دو قضیوں کے درمیان ہوتا ہے، وقد یکون بین مفردین، اور کبھی دو مفرد کے درمیان ہوتا ہے، کالسماء والارض، جیسے کہ آسمان و زمین، ان دونوں میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف مفرد کا ہے، دو مفرد کا اختلاف ہے۔ وقد یکون بین قضیۃ و مفرد، اور یہ اختلاف کبھی ایک قضیہ اور ایک مفرد میں ہوتا ہے، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول زید قائم و امر بلا اسناد شیء الی امر، یعنی زید قائم کہا جائے، اس کے بعد صرف امر کہا جائے، وہ امر، بغیر اس کے کہ امر کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے۔ تو یہاں پہ زید قائم یہ ہے قضیہ اور امر یہ ہے مفرد، تو یہ اختلاف ایک قضیہ اور ایک مفرد کے درمیان ہے، سمجھ گئے؟ وَقَوْلُهُ قَضِيَتَيْن، اب اختلاف کے ساتھ جب لفظ قضیتین آ گیا، یعنی دو قضیوں کا اختلاف، تو قضیتین کی قید لگانے سے وہ اختلاف نکل گیا جو اختلاف دو قضیوں کے علاوہ میں ہوتا ہے۔ کون سے اختلاف نکل گیا؟ جو دو قضیوں کے علاوہ کا اختلاف ہوتا ہے۔ وَقَوْلُهُ قَضِيَتَيْن يُخْرِجُ غَيْرَ الْقَضِيَتَيْن، اور مصنف کا قول قضیتین یہ غیر قضیتین کو خارج کر دیتا ہے۔ وہ اختلاف و قضیتین، اب اس کے بعد دو قضیوں میں بھی اختلاف کئی طرح کا ہوتا ہے، دو قضیوں میں بھی اختلاف کئی طرح کا ہوتا ہے، کبھی ایجاب و سلب کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی اختلاف اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان میں ایک قضیہ حملیہ ہوتا ہے، دوسرا شرطیہ ہوتا ہے، یا دونوں شرطیہ ہوتے ہیں تو ایک متصلہ ہوتا ہے دوسرا منفصلہ ہوتا ہے، یا ایک معدولہ ہوتا ہے دوسرا محصلہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ کئی طرح کا اختلاف دو قضیوں میں ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بالایجاب والسلب کہہ دیا کہ دو قضیوں کا اختلاف ایجاب و سلب میں، تو اس قید کے لگنے کی وجہ سے وہ ساری اختلافات یہاں سے نکل گئے جو ایجاب و سلب کے علاوہ کے اختلافات ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ وَقَوْلُهُ قَضِيَتَيْن يُخْرِجُ غَيْرَ الْقَضِيَتَيْن، اور مصنف کا قول قضیتین یہ غیر قضیتین کو خارج کر دیتا ہے۔ وہ اختلاف و قضیتین اما بالایجاب والسلب، اور دو قضیوں کا اختلاف یا تو ایجاب و سلب میں ہوگا، وہ اما بغیرہما، یا ایجاب و سلب کے علاوہ میں ہوگا۔ کہ اختلافہما بین یکونا احداہما حملیہ والاخری شرطیہ، مثلا دو قضیوں میں اختلاف کبھی اس طور سے ہوتا ہے کہ ان میں ایک قضیہ حملیہ ہوتا ہے دوسرا شرطیہ ہوتا ہے، او متصلہ منفصلہ، یا ایک قضیہ متصلہ ہوتا ہے دوسرا منفصلہ ہوتا ہے، او معدولہ و محصلہ، یا ان میں ایک معدولہ ہوتا ہے دوسرا محصلہ ہوتا ہے۔ فَقَوْلُهُ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ اخرج الاختلاف بغیر الایجاب والسلب، تو مصنف کا قول بالایجاب والسلب، اس قول نے اس اختلاف کو خارج کر دیا جو ایجاب و سلب کے علاوہ میں ہوتا ہے۔
فالاختلاف بالایجاب والسلب قد يكون بحيث يقتضي ان يكون احداهما صادقا والاخرى كاذبا. اب ایجاب و سلب میں بھی اختلاف کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی دونوں ایک ساتھ صادق ہو جاتے ہیں یا دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جاتے ہیں. تو جب یہ قید لگ گئی کہ اس طرح کا اختلاف ایجاب و سلب میں ہونا چاہیے کہ ایک اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے، اس قید کے لگنے کی وجہ سے وہ اختلاف نکل گیا جس میں دونوں قضیہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں یا دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جائیں. سمجھ گئے؟ والاختلاف بالایجاب والسلب، اور ایجاب و سلب میں اختلاف قد یکون بحیث یقتضی، کبھی اس طور سے ہوتا ہے کہ وہ اختلاف اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ یکون احداہما صادقہ والاخری کاذبہ، کہ ان میں ایک صادقہ ہو دوسرا کاذبہ ہو. وقد یکون بحیث لا یقتضی ذلک، اور کبھی اختلاف اس طور سے ہوتا ہے کہ وہ اختلاف اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول زید ساکن و زید لیس بمتحرک، زید ساکن ہے اور زید متحرک نہیں. تو دونوں ایک ساتھ صادق ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ زید ساکن ہے اور زید متحرک نہیں، دونوں صادق ہیں. حالانکہ ایجاب و سلب کا اختلاف ہے نا، ایجاب و سلب کا اختلاف، پہلا موجبہ ہے دوسرا سلبہ. فَإِنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ایجاباً و سلباً، کیونکہ یہ دونوں دو قضیہ ہیں جو ایجاب و سلب میں مختلف ہیں. لیکن اختلافهما لا يقتضي صدق احداهما، لیکن اختلافهما لا يقتضي صدق احداهما وكذب الاخرى، لیکن ان دونوں قضیوں کا اختلاف اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ ان میں ایک صادق ہو اور دوسرا کاذب ہو، بل ہما صادقتا، بلکہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ صادق. قید بقولہ بحیث یقتضی، اس لیے اس تعریف کو مصنف نے اپنے اس قول سے مقید کیا کہ اختلاف ایجاب و سلب میں اس طور سے ہونا چاہیے کہ ان میں ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے. فقید بقولہ، تو مصنف نے اپنے قول بحیث یقتضی سے مقید کیا لیخرج الاختلاف الغیر المقتضی، تاکہ وہ اختلاف نکل جائے جو اختلاف اس طرح کا مقتضی نہ ہو، جو اختلاف اس طرح کا تقاضا نہ کرے کہ ان میں ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے. سمجھ گئے؟ اب اس تعریف میں ایک لفظ اور لگا ہوا، ایک قید اور لگی ہوئی، یعنی لذاتہ کی قید لگی ہوئی کہ دو قضیوں کے درمیان ایجاب و سلب میں اختلاف اس طور سے ہو کہ اختلاف لذاتہ ایک قضیہ لذاتہ اس بات کا تقاضا کرے کہ ایک قضیہ اگر صادق ہو تو دوسرا کیا ہو جائے؟ کاذب ہو جائے. تو لذاتہ کی قید کیوں لگی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا بیان اب یہاں سے کرتے ہیں.